لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، غالب كل غالب علي ابن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله العظم حجة ابن الحسن المهدي محمد محمد روحي وارواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات بر محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. مرحومہ کلثوم بھائی ولی محمد، مرحوم داؤد بھائی ولی محمد، مرحومہ شہربانو بھائی جعفر علی، مرحوم محمد حسین ولی محمد، مرحوم محمد علی واشنگ والا، مرحومہ جیانی مریم بائی بنت جعفر علی، مرحوم محمد علی علاء الدین انیا، مرحوم حاجی رمضان علی ولی محمد رمکڑا والا، اور تمام مومنین مومنات کے لیے ایصال ثواب فرما دیں. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو گزشتہ کی مجلسوں کا عنوان قرار دیا ہے، یہ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ شعراء کی آیت ہے، جس کے اندر پروردگار عالم نے صاف اور صریح لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا ہے
کہ جن لوگوں نے بھی زمین پر ظلم کیا، ہر ظالم کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کل کی میں نے آپ کے سامنے گفتگو میں اسی پہلو کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حضرات معصومین علیہم السلام کے مقابلے میں جو نظام اور جو سسٹم نیا نکلا تھا، اس سسٹم نے انسان کی بہت سی صلاحیتوں کو ختم کر دیا، بہت سی ایکٹیویٹی اور انسان کی سرگرمیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس کو میں آج کی زبان میں اگر سمجھاؤں تو بہت آسان طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر 2 سال کرونا نہ ہوتا، 2 سال کے کرونا نے انسان کو کس منزل میں پہنچا دیا؟ انسان گھروں میں مقید ہو گیا، جو دوڑ دھوپ کی صلاحیت تھی 2 سال اس کی ختم ہو گئی۔ تو جیسے ایک بیماری نے آ کر کے انسان کو گھروں میں بیٹھلا دیا، نکلنا بند ہو گیا، گھومنا پھرنا ختم ہو گیا، گلے ملنا ختم ہو گیا، مصافحہ کرنا ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہا 2 سال کا۔ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ انسان کا اقتصاد بھی پیچھے ہو گیا، کاروبار بھی پیچھے ہو گیا، تعلیم بھی پیچھے ہو گئی، سب پیچھے ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اس 1-2 سال کی بیماری نے سب کچھ پیچھے کر دیا۔ اگر آل محمد کو پیچھے نہ کیا گیا ہوتا، نہ اقتصاد برباد ہوتا، نہ تعلیم برباد ہوتی، نہ انسانی زندگی کا کمال برباد ہوتا، انسان باکمال بن جاتا۔ اور کل کی تقریر میں میں نے بیان کیا تھا انسان کس قدر باکمال بن جاتا، اس کو آپ روزانہ کی حدیثوں میں سنتے رہتے ہیں، اور ہم سے پہلے بھی ذاکرین نے سنایا ہوگا۔ یہ جو روزانہ کی حدیث ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے بارہا سنا، اسی ممبر سے سنا، شاید مجھ سے بھی سنا ہوگا کہ سلمان و منا اہل البیت، سنا ہے نا؟ سب نے سنا ہے۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ سلمان و منا اہل بیت کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی ایک آدمی جو عیسائی مذہب پر ہے، عیسائی مذہب کو اس نے چھوڑا اور چھوڑ کر کے وہ چلا مدینے کے لیے، جس اپنی زبان میں ادا کر رہا ہوں، جس پوپ کے پاس، عیسائی پوپ کے پاس تھا، اس عیسائی پوپ نے جناب سلمان سے کہا کہ اب تم کو ہمارے پاس رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو نبی آنے والا ہے اس کا وقت ہو چکا ہے۔ تو کہا میں اب کہاں جاؤں؟ آپ کی تو موت ہو رہی ہے، آپ مر رہے ہیں، بتائیے میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا اب تم سیدھے چلے جاؤ یثرب مدینے، جب تم مدینے جاؤ گے تو تم کو وہ نبی جو آنے والا ہے وہ مل جائے گا۔ یہ پوپ جو عیسائیوں کا عالم تھا، اس نے کہا کہ اب تم ہمارے پاس، میں تو مر رہا ہوں، ہمارے دفن کے بعد تم نکل جانا۔ اس پوپ نے کہا کہ تم جاؤ، تو سلمان کے پاس کچھ زیادہ چیزیں نہیں تھی، تھے تو بادشاہ کے بیٹے تھے، بہت امیر کبیر کے بیٹے، لیکن ان کے پاس کچھ بکریاں تھیں، کچھ تھوڑے سے پیسے تھے، کچھ اسی عیسائی عالم دین نے ان کو دیے، کہا یہ سب تمہارا خرچ ہے اور تم اس کو لے کر کے مدینے پہنچ جاؤ، وہ نبی جس کا تم انتظار کر رہے ہو اور جس کا میں نے تم کو تعارف کرایا ہے، اس نبی سے جا کے اب تم مل جاؤ گے۔ پیغمبر مکے سے مدینے ہجرت کر چکے ہیں، مدینے میں پیغمبر آ چکے ہیں۔ جس کے حوالے کیا تھا اس عیسائی عالم دین نے، جس قافلے والے کے حوالے کیا، بھائی قافلہ کہاں جا رہا؟ کہا مدینے جا رہا، جس کو اس زمانے میں یثرب کہتے ہیں،
کہا بھائی ایک ہمارا آدمی ہے، اس کو بھی لیتے جاؤ اپنے ساتھ۔ تو جو قافلے کا، جو اس کارواں کا رئیس تھا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس عالم دین، عیسائی عالم دین نے کہا دیکھو تھوڑے سے یہ کچھ پیسے ہیں، اور یہ چند بکریاں ہیں، اور یہ چند دمبیاں ہیں، یہ ساری چیزیں تم لے لو، اور بس تمہارا کام یہ ہے کہ راستے میں کھانا پینا دیتے جانا اور ان کو مدینے پہنچا دینا۔ وہ قافلے کا جو امیر اور رئیس تھا وہ نہایت ہی نالائق تھا۔ اس نے کام یہ کیا کہ جناب سلمان کو لائے مدینے میں، اور لا کر کے ایک آدمی سے کہا یہ میرا غلام ہے، میں بیچ رہا ہوں، اور بیچ دیا ان کے ہاتھ۔ اب جناب سلمان بک گئے، ہو گئے غلام، جبکہ آزاد آدمی بکا نہیں کرتا تھا۔ غلامی کے ایک شرائط ہیں، وہ شرائط ہمارے ہاں ہیں ہی نہیں، ہمارے ہم وہ شرائط ہیں ہی نہیں کہ آدمی بھی غلام اور بکری کی طرح سے بیچا جائے، وہ شرائط ہمارے یہاں نہیں ہے۔ وہ طالبان میں پائے جاتے ہیں، جھنگویوں کے پاس پائے جاتے ہیں، داعش کے پاس ہیں۔ ہمارے یہاں اصلاً غلام کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہمارا امام نہیں ہے تو غلامی کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ اب جناب سلمان کو بیچ دیا۔ جس کے ہاتھ جناب سلمان کو بیچا تھا، جناب سلمان فارسی کی نگرانی تھی کہ باغ میں پانی ڈالیں، اور جب کھجوریں پک جائیں تو توڑنے لگیں۔ ایک دن مالک کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ مکے سے جس نبی نے اعلان کیا تھا وہ اب مدینے آ گئے ہیں، اور مدینے میں ان کو کلمہ پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں۔ تو سلمان درخت کھجور پر چڑھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سنا تو اتر کے آئے، انہوں نے کہا اور وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ جب پوچھنے لگے تو مالک نے کہا تم سے کیا مطلب، تم تو غلام ہو، کام اپنا کرو۔ تو خیر جناب سلمان پھر لگ گئے کام کے اوپر۔ جب کام کے اوپر لگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب اترے درخت سے تو مالک کے پاس پہنچے، اور مالک سے کہا کہ مجھے کچھ کھجور دے دیجئے۔ تو مالک نے کہا ٹھیک ہے، وہ کونے میں گوشے میں کھجوریں رکھی ہیں، صدقے کی لے لو۔ اس نے تھوڑی سی کھجور صدقے کی لی، اور سلمان نے تھوڑی سی کھجور صدقے کی لی، اور لے کے پیغمبر کے خدمت میں آئے۔ جب پیغمبر کی خدمت میں سلمان آئے تو رسول اللہ کے سامنے وہ کھجور رکھا، پیغمبر نے ان کو دیکھا، پیغمبر نے انہیں دیکھا، غور سے دیکھا، کچھ کہا نہیں۔ پیغمبر کے علم میں تو ہے ہی ہے کہ یہ ہے کون۔ خرما جو سامنے رکھا، پوچھا یہ کیسا خرما ہے؟ کہا یہ صدقے کا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا۔ تو سلمان نے اسے ہٹا لیا، اور جو لوگ بیٹھے تھے وہ کھا پی لیا سب نے۔ تو سلمان نے برجستہ دماغ میں کہا کہ میرے اس عالم دین عیسائی عالم نے کہا تھا کہ جو نبی آئے گا وہ صدقہ نہیں کھاتا، تو ایک پہچان تو یہی ہے کہ یہ وہی نبی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ واپس چلے گئے۔ واپس جو چلے گئے تو ایک دن پھر مالک سے کہا ہم کو تھوڑی کھجوریں دے دیجئے۔ تو مالک نے کہا کہ کیا کرو گے کھجوریں؟ جو گفتگو ہوئی بہرحال، تو کہا نہیں مجھے صدقہ نہیں چاہیے، کچھ ایسی کھجوریں دے دیجئے جو صدقہ نہ ہو۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ دوسرے والے ڈھیر سے تھوڑی کھجور لے لو۔ انہوں نے کھجوریں لی، اور کھجوریں لینے کے بعد جناب سلمان فارسی پہنچے پیغمبر کی خدمت میں، اور پیغمبر سے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور یہ کھجوریں لے کے آیا ہوں۔ پھر وہی سوال کیا کہ کھجوریں کیسی ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہیں۔ کہا اچھا ہدیہ اور تحفہ لائے ہو؟ پیغمبر نے چند دانے اس میں سے اٹھائے اور تناول فرمائے۔ جیسے ہی نوش فرمائے اس نے کہا یہ دوسری علامت ہے۔ اب جناب سلمان اٹھ نہیں رہے ہیں، بار بار کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے ایک اجنبی آدمی ہے تو کبھی داہنی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے خود ہی فرمایا کیا چاہتے ہو؟ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ جو حضرت کے شانے پر نشان نبوت تھا، کہا اسے دیکھنا چاہتے ہو؟
تو جب یہ کہا تو سمجھ گئے کہ یہ وہی نبی ہے، ورنہ یہ ہمارے ارادوں کو کیسے سمجھ سکتا تھا۔ جس وقت پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا ہے، جناب سلمان واپس چلے گئے، اور اس کے بعد اب پیغمبر اکرم نے فرمایا، اصحاب سے فرمایا کہ اس کے مالک کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس کے مالک سے کہو کہ اسے بیچ دے۔ تو جب مالک سے جا کر کے اصحاب نے کہا کہ ہمارے جو رسول ہیں اور جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، اب تو پورے مدینے میں خبر عام ہو گئی، انہوں نے یہ کہا ہے اسے بیچ دو۔ تو اس نے کہا بیچ تو دیں گے، بیچنے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر ہماری قیمت زیادہ ہے۔ کہ بھائی تمہاری قیمت کیا ہے؟ کہا ہماری قیمت یہ ہے کہ ہم کو ایک باغ چاہیے اور جس میں اتنے درخت ہونے چاہیے۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا اصحاب سے کہ بھائی ایک زمین جو ہماری ہے، اس زمین میں ہر آدمی جائے اور ایک ایک درخت لگا دے، اور درخت لگا دیا۔ اور ظاہر ہے جب پیغمبر چاہ رہے ہیں تو جب پیغمبر کے ہاتھوں پر پتھر بولنے لگتا ہے تو درخت تو بہت جلدی بڑے ہو گئے۔ ایک دن پیغمبر جب ٹہلتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا ایک درخت سوکھ گیا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا بھائی کہ یہ درخت کس نے لگایا تھا؟ یہ درخت سوکھ گیا۔ تو اب ہر آدمی نے اپنے ایریے کا جائزہ لیا، کہا نہیں ہمارا تو صحیح ہے، ہمارا صحیح ہے۔ اب وہاں تک پہنچے، بھائی یہ کس نے لگایا تھا؟ تو جب پیغمبر نے پوچھا تو پتہ چلا یہ انہی صاحب کا لگایا ہوا تھا۔ تو پیغمبر نے کہا ہاں اٹھا کے پھینکو، اس کو اکھاڑ کے پھینکو، ایک نیا درخت وہاں لگا دیا گیا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے پورا باغ سلمان کے مالک کے حوالے کیا اور سلمان کو لے لیا۔ تو کل میں نے جو بات کہی تھی، جس کے لیے آج یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر معصوم سے قیادت نہ لی گئی ہوتی، اگر کہیں امام زمان علیہ السلام یعنی اس وقت کے امام زمان امیر المومنین صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، اس وقت کے امام زمان یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اگر نہ لیا ہوتا، عزیزو تو انسان کتنا بلند ہو جاتا۔ ابھی تو دو ہی نمونے ملے ہیں بس، سلمان و منا اہل البیت، یعنی سلمان عیسائی مذہب کا انسان، لیکن جب پیغمبر کی بزم میں آیا تو اتنا قوی ایمان ہو گیا کہ پیغمبر نے اپنے کو سلمان سے ملایا اور سلمان کو اپنے سے ملایا۔ کہا دیکھو سلمان ہماری فردوں میں سے ہیں، یعنی اگر غیر معصوم کے حوالے انسان ہوگا تو ترقی نہیں کرے گا، اگر معصوم کے حوالے انسان کرتا تو سلمان بن جاتا، ابو ذر بن جاتا۔ تو سلمان فارسی کو پیغمبر نے فرمایا منا اہل البیت، یہ آج سلمان نمونہ بنے ہوئے ہیں، سلمان نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ سلمان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکا اس زمانے میں، اس زمانے میں سلمان سے زیادہ کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکا۔ سلمان آخریت تھے، اگرچہ یہ حدیث ایک ہی بار سنائی جاتی ہے لیکن پیغمبر نے 2 مرتبہ فرمایا ہے۔ ابو ذر کے لیے بھی فرمایا کہ ابو ذر منا اہل البیت، ابو ذر ہم اہل بیت کی ایک فرد ہیں، یعنی جس وقت معصوم کی تربیت میں انسان آتا ہے تو معصوم جیسا کردار اور عمل پیدا کر لیتا ہے۔ اب سلمان اور ابو ذر دونوں مرتبہ علم میں ہیں، معرفت میں ہیں، ایمان میں ہیں، لیکن دونوں کے مرتبہ معرفت میں فرق کتنا ہے وہ سنیے۔ آج آپ لوگ تو نہیں، خیر ہم تو ہی ہیں حریص لالچی، آپ کو تو میں نہیں کہہ سکتا۔ اگر کہیں معصوم کی قیادت و نگرانی ہوگی تو انسان لالچی نہیں ہوگا، حریص نہیں ہوگا۔ اسی لیے ملتا ہے کہ جس وقت امام عصر علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو انہی کے لیے مخصوص نہیں تھا۔
انہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ سب سارے امام کے لیے تھا، لیکن مقصد یہ ہے کہ جب کرونا آ گیا تو مسجد کے دروازے بند ہو گئے، تو جو لوگ جماعت اور نماز چاہتے بھی تھے تو نہیں پڑھ سکتے تھے چونکہ کرونا لگا ہے۔ تو ثقیفہ کا جو کرونا شروع ہو گیا، اس ثقیفہ کے کرونا نے بہت سے لوگوں کو ایمان کی ترقی سے روک دیا۔ اب عزیزوں کیسے روکا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جناب سلمان اور جناب ابوذر دونوں کے دونوں اس منزل کے اوپر فائز تھے جس منزل کے اوپر اس زمانے میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، لیکن اس زمانے میں اگر نمونہ دیکھنا ہے تو مہاراجے کو دیکھ لیجئے۔ مہاراجہ اعظم کی زندگی میں وہ جھلک ملتی ہے، چونکہ سند ہے ان کے لیے اور مہاراجے کے لیے سند نہیں ہے، امام زمان غائب ہیں، ورنہ حالات مہاراجہ اعظم کو جب پڑھا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر انسان اہل بیت کی احادیث کا فقط ترجمان بنتا ہے تو اس کے اندر اتنی استغنا پیدا ہو جاتی ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ میں 2-3 مثالیں آپ کو دے دوں۔ آپ سب نے سنا ہے، مقدس اردبیلی کا نام بہت سنا ہے آپ نے، تھے مقدس، بہت مقدس تھے، بہت نیک تھے، بہت پارسا تھے۔ ایک دن نماز شب کے لیے انہوں نے، اس زمانے میں جیسے آپ حضرات زیارتوں پر گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا تھا، اب تو خیر اس کے اوپر پتھر لگا دیا گیا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بیت الشرف میں کنواں ہے جس کا پانی پیا جاتا ہے، اور ہم نے اس کنویں کو کھلا ہوا بھی دیکھا تھا، اب اس کو اوپر بند کر دیا، پائپ سے پانی کی سپلائی ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح گھروں میں کنویں ہوتے تھے۔ ایک دن وہ آیا، ایک رات وہ آئی جس کی سحر میں مرحوم مقدس اردبیلی اٹھے اور اٹھنے کے بعد پانی کھینچا۔ اللہ بھی کیسے کیسے امتحان لیتا ہے۔ جب پانی انہوں نے کھینچا تو اس پانی کے ڈول اور بالٹی میں کچھ سکے نظر آئے اور پانی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس کو کھینچا، جو کھینچا دیکھا تو اس میں تو پانی ہے ہی نہیں، اس میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، انڈیل دیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے پھر ڈالی بالٹی، جب دوبارہ ڈالی تو پھر اس کے اندر سے پیسے آئے، پانی نہیں آیا۔ آپ تو نہیں لیتے مگر ہم ہوتے تو لے لیتے، ہم آپ کو تو نہیں کہتے مگر ہم ہوتے تو پیسے وہ لے لیتے کہ چلو بھائی پیسے تو مل گئے ہیں نا۔ اب انہوں نے وہ سارے کے سارے پیسے دوبارہ ڈالے، اور ڈالنے کے بعد تیسری مرتبہ پانی کے لیے ڈول ڈالی تو یہ جملہ کہا، خدایا، اپنا نام لیا، کہا تجھ سے پانی مانگ رہا ہے، پیسے نہیں مانگ رہا ہے۔ یعنی جب انسان اہل بیت کی حدیثوں کے زیر سایہ پلتا ہے تو دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، دنیا پھر اس کی نگاہوں میں گر جاتی ہے۔ یہ ہے حدیث پیغمبر کا مطلب کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، یعنی جیسے ہماری نگاہوں سے دنیا گر گئی، جو ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے اس کی نگاہوں سے بھی دنیا گر جاتی ہے، وہ دنیا کا کبھی حریص نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ زندہ کا سنا دوں اور ایک واقعہ دنیا سے گزر جانے والے مرجع کا، ایک زندہ اور ایک دنیا سے چلے گئے۔ آپ حضرات میں سے کسی نہ کسی نے، میری اس تقریر کے سننے والوں میں کسی نہ کسی نے ضرور آیت اللہ العظمیٰ بہجت کو دیکھا بھی ہوگا اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہوگی۔ وہ 2 نمازیں صبح پڑھتے تھے اور گھڑی استعمال نہیں کرتے تھے، 2 نمازیں صبح پڑھتے تھے۔ ایک اول وقت نماز صبح پڑھ کے نکلتے تھے اور مسجد میں آتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے، چپ چاپ بیٹھے رہتے، کیا پڑھتے تھے نہیں معلوم، اور گھڑی نہیں دیکھتے تھے۔ اچانک ایک مرتبہ اٹھتے تھے اور لمبی لائن، ایک مرتبہ مجھے بھی موقع ملا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا قم میں،
اور مومنین کی ایک لمبی صف ان کا انتظار کرتی تھی، وہ آ کے محراب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں خدا بہتر جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب سورج نکلنے میں کچھ دیر رہ جاتی تھی، اچانک اٹھتے تھے اور کہتے تھے اللہ اکبر، اب ان کی نماز شروع ہو جاتی تھی۔ یعنی سلمان و منا اہل البیت، اس زمانے میں پیغمبر نے کہا آل محمد وہ ہیں جن کو گھڑی کی ضرورت نہیں ہے، سورج ان کے اشاروں سے نکلتا ہے، ان کے اشاروں پر پلٹتا ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ایک جو دنیا سے گزر گئے اور اہل بیت کے زیر سایہ، حدیثوں کے زیر سایہ اس منزل کے اوپر پہنچے، تو وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کل سے کہ اگر یہ نظام جدید نہ آیا ہوتا تو انسان میں وہ کمال پیدا ہو جاتا، یہی دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی، یہی دنیا اس انسان کے لیے جنت بن جاتی۔ یہ سارے کے سارے مسائل کو قرآن نے ایک چھوٹی سی آیت میں بیان کر دیا کہ یہ جتنی بھی محرومی تمہارے پاس ہے، یہ بھی جو خون خرابہ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ سب کے سب کی ذمہ داری خود تمہارے اوپر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، جتنی بھی خرابیاں ہیں دریاؤں میں ہو رہی ہوں یا آسمانوں میں ہو رہی ہوں یا زمین پر ہو رہی، سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تو انسان میں اتنا استغنا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب میں دوسرے ایک زندہ مرجع کی آپ کے سامنے، دونوں زندہ ہیں مرجع ماشاءاللہ، اس کے اندر ہمارے مومنین اگر گھر نہیں ہے تو بہت زیادہ پریشان حال ہو جاتے ہیں، گھر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہم نے چند مراجع کو دیکھا جن کے پاس گھر نہیں تھا، ہندوستان میں بھی میں نے دیکھا، بہت بڑی شخصیت ہے مگر گھر نہیں رکھتے اپنا۔ اس میں ایک آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہے، کرائے کے مکان میں ہے۔ کیا وہ مکان خرید نہیں سکتے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا چاہنے والا نہیں ہے جو ان کو مکان دے دے، پورا یہاں سے وہاں تک بنا بنایا مکان دے دے گا؟ لیکن جو اہل بیت کی حدیثوں کے زیر سایہ پلتے ہیں وہ وقت کے سلمان و ابو ذر بنتے ہیں۔ ارے جی لگا کے صلوات بھیج تو دیجئے۔ اور دوسری مثال آیت اللہ خامنئی کی میں دے دوں۔ آپ کیا دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر عہدے دار ہے، آیت اللہ خامنئی جس جگہ کے اوپر رہتے ہیں وہاں کے اوپر ایک دن دھلا ہوا کمبل پڑا ہوا تھا، دھلا ہوا کمبل پڑا ہوا تھا۔ تو جو محافظین ہیں انہوں نے کہا یہ کمبل یہاں سے ہٹاؤ، کمبل یہاں کس نے ڈال دیا دھلا ہوا؟ تو ایک انہی میں سے محافظین میں سے ایک نے یہ کہا یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ آغا کی بیوی لا کے ڈال گئی ہیں۔ آیا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایک دنیا کو ہلا دینے والا رہبر کیا اس کے گھر میں دھونے کے لیے بیوی کمبل دھلا ہوا لا کے رکھ رہی ہے؟ یہ استغنا، یہ بے نیازی کہاں سے پیدا ہوئی؟ آقا کے کئی لڑکے ہیں اور کچھ قم میں ہیں لیکن کسی کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، سب کرائے کے مکان اور شہریے کے مکان پر رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر اہل بیت کے پاس یہ دنیا ہوتی تو ہر انسان سلمان بن جاتا، ہر انسان ابو ذر بن جاتا۔ لیکن دنیا کے نظام کو لینے والوں نے لے لیا، اور لینے کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج دنیا میں حرص بڑھ گئی، لالچ بڑھ گئی، حمد گھٹ گئی، بندگی گھٹ گئی۔ جس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ آئی ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے دربار میں جو خطبہ دیا، آج میں دیکھ رہا تھا
تو مرحوم مجلسی نے لکھا ہے اس فاطمہ زہرا کے خطبے کے لیے۔ مرحوم مجلسی لکھتے ہیں کہ اگر جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ وہ خطبہ ہے جس کے لیے فرما رہے ہیں مرحوم مجلسی علامہ مجلسی کہ اس خطبے کو کوئی معمولی ذہن کا انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنا بڑا عظیم خطبہ فاطمہ زہرا نے دیا، کہاں؟ دربار میں۔ کس کے سامنے دیا؟ ظالموں کے سامنے دیا۔ اس کا پہلا جملہ یہ تھا، الحمدللہ علی ما انعم، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو نعمت دی ہے۔ حمد کی تعریف پہلے بعد میں کروں گا، پہلے یہ سنیے، الحمدللہ علی ما انعم، ساری تعریف اس خدا کے لیے، پہلا جملہ ہے یہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نعمت دی ہے۔ عزیزان گرامی، نعمت کتنی نعمتیں ہیں، ایک نعمت کی طرف اشارہ کر دوں جس کو قرآن نے ظاہراً 14ویں پارے میں بیان کیا ہے، ایک نعمت کا تذکرہ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے صلوات تو بھیج دیجئے، امام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، یہ جو 14ویں پارے میں آئے تھے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نعمتوں کو پہچانا اور پھر اس کا انکار کر دیا۔ وہ نعمت ہے کیا؟ وہ کون سی نعمت تھی جس کو پہچانا انکار کر دیا؟ تو امام نے فرمایا یعرفون یوم الغدیر، غدیر کے دن پہچانا تھا۔ تو اب غدیر کے دن کس چیز کو پہچانوایا تھا پیغمبر نے؟ غدیر کے دن میں امامت کو پہچانوایا تھا۔ اگر اس امامت کو پہچانتی رہتی دنیا تو نہ آج زمین کے اوپر جنگ ہوتی نہ قتل ہوتا۔ زمین کے اوپر جو کچھ بھی مظالم ہیں وہ فقط اس لیے ہیں کہ نعمت امامت کو دنیا والوں نے بھلا دیا تھا۔ نعمت امامت، یہ نعمت امامت جو ہمارے پاس ہے، اس کو نسلوں میں منتقل کرنے کا واحد ایک چھوٹا سا طریقہ امام نے بتایا ہے کہ اپنے بچوں کو اس نعمت کو بارہا تم منتقل کرو۔ ہمارے پاس ہے، ہم اپنے بچوں کو، آپ کے پاس اپنے بچوں کو۔ تو جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ نعمت کیسے بچوں میں منتقل ہوگی، اس کا ایک چھوٹا سا راستہ امام نے بیان کیا کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاؤ۔ اور اس زمانے میں بہت آسان ہو گیا، پہلے زمانے میں مشکل تھا، اس لیے کہ کتاب ہر کے گھر میں نہیں ہوتی تھی، مگر آج ہر کے گھر میں ماشاءاللہ موبائل ہے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کہے ہمارے گھر میں موبائل نہیں ہے۔ موبائل پر ہر چیز مل جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے امام کے معجزے موبائل سے لیجئے اور اپنے بچوں کو سنا دیجئے۔ جب معجزوں کو سنائیں گے تو صاحب معجزہ کی محبت دلوں میں بیٹھے گی، اور جب صاحب معجزہ کی دلوں میں محبت بیٹھے گی، جناب داؤد سے اللہ نے کیا کہا؟ داؤد سے اللہ نے کہا اے داؤد ہماری محبت دلوں میں ڈلوا دو۔ تو کہا پالنے والے دلوں میں تیری محبت کیسے ڈالوں؟ تو کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم صرف یاد دلاؤ کہ ہم نے انسانوں کو کیا کیا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی اسپتال میں چلا جانا چاہیے۔ اسپتالوں میں مریضوں کو 2-3 راؤنڈ لگا کر کے نکل آئے، مگر جانا چاہیے۔ دیکھیے کسی کے ناک میں نلی ہے، کسی آنکھ پر پٹی ہے، کسی کے پیر بیکار ہیں۔ جب آپ ان کیفیات کو دیکھیں گے تو فوراً زبان سے نکلے گا شکر للہ، اے پالنے والے ہم کو تو نے ابھی بہتر بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اہل بیت کو پہچانے اور باتوں کو منتقل کرے،
ان کے معجزات کو منتقل کرے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ امام کے معجزات کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو فاطمہ زہرا آئیں اور آنے کے بعد کہا الحمدللہ علی ما انعم، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نعمت دی۔ اب میں حمد کی تعریف کر دوں۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کے مقابلے میں ہے ایک دوسرا بھی لفظ ہے حامد، ایک لفظ ہے محمود۔ حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، حمد بھی ہے، مدح بھی ہے۔ آپ اسی لیے کہتے ہیں مدحت آل محمد۔ مدح بھی ہے، حمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے۔ اب سب کو میں بس سمیٹ کے سنا دوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ دیکھیے، اللہ کی تعریف اگر کی جائے تو اسے کہتے ہیں حمد، یعنی حمد کہتے ہیں کہ پالنے والے نے جو چیز بھی پیدا کی ہے بے عیب پیدا کی ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ کے کسی عیب کا نہ پایا جانا۔ حمد کے معنی ہے اللہ میں کسی عیب کا نہ پایا جانا، اس کو کہتے ہیں الحمد۔ اب آپ متوجہ ہو گئے، یعنی خدا میں کوئی عیب نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا دربار میں کیا کہہ رہی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ تم نے اللہ کے نبی کے لیے عیب نکالا ہے۔ جو تم یہ کہہ رہے ہو وہ چلا گیا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے کوئی ذریعہ اور کسی کا اعلان نہیں کیا۔ یہ تم خدا کو بے عیب نہیں مانتے بلکہ خدا کو باعیب مان رہے ہو۔ تو کہا الحمدللہ، حمد کہتے ہیں خدا کا بے عیب ہونا۔ اور اس کے بعد اب مدح آئیے، مدح کو بعد میں بیان کروں گا۔ الحمدللہ جس کی تعریف کی جائے، جیسے اب میں تعریف کروں کہ یہ جانماز بڑی اچھی ہے، میں یہ تعریف کروں کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی اچھے ہیں، تو جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں محمود۔ تو پیغمبر کو محمود بھی کہتے ہیں۔ تو محمود جس کی تعریف کی جائے، اور حامد وہ جو تعریف کرے، اور حمد جن الفاظ میں تعریف کرے۔ آپ حضرات بسا اوقات جب وہ قصیدے وغیرہ سنتے ہیں تو جوش میں آ کر کے صلوات بھیجتے ہیں، تو جو الفاظ آپ کے ذہنوں تک پہنچتے ہیں اس کو ہم قصیدہ بولتے ہیں۔ عربی میں اسی کو حمد بولتے ہیں۔ یعنی انسان نے جن الفاظ کو استعمال کیا، مثلا آپ بولتے پانی لاؤ، تو جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو یہ الفاظ ذریعہ ہیں۔ پروردگار عالم نے پیغمبر کو محمود بنایا ہے۔ جب وہ محمود ہے تو اللہ نے پیغمبر میں بھی کوئی عیب نہیں رکھا۔ فاطمہ زہرا فرما رہے الحمدللہ، اللہ کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی وہ بھی بے عیب ہے، محمد بھی بے عیب ہیں، اور ہم نے جو اللہ کی تعریف کی ہے ہم بھی بے عیب ہیں۔ اور ہمارے سامنے تم بیٹھے ہوئے ہو، نہ خدا کو عیب سے خالی مانتے، نہ پیغمبر کو خالی مانتے، نہ مجھے عیب سے خالی مانتے۔ تو معلوم ہوا فاطمہ زہرا نے پہلا خطبہ جو دیا ہے اس کے جملوں میں یہ ہے الحمدللہ علی ما انعم۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ جس کے بیان کا یہ وقت نہیں ہے، واللہ الشکر علی ما الہم، اور شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو مقام الہام میں رکھا۔ اب بتائیے اس سے زیادہ باشرف کیا ہوگا؟ آدمی مقام الہام میں ہے۔ ہم سب جتنے بھی ہیں سب مقام الہام میں ہیں، اور جب مقام الہام میں ہیں کیسے ہیں؟ شب جمعہ بھی گزری ہے، دعائے کمیل پڑھی تھی نا، اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ تلہمنی ذکرا، اے پالنے والے تو الہام کر اپنی یاد
اور اپنے ذکر کا یہ نمازوں میں وقت پر آ جانا یہ بھی الہام عبادت ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ الہام صرف انہی افراد کو ہوتا ہے، نہیں، بندگی کا الہام بھی ہوتا ہے۔ تلہمنی ذکرا، اے پالنے والے، تلاوت کا شوق پیدا ہوا، زیارت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ تلہمنی ذکرا، اے پالنے والے، اپنے ذکر کا الہام کر مجھے یاد دلا دے کہ ہم تیرے ذکر سے غافل نہ رہیں۔ تو شہزادی نے فرمایا واللہ الشکر علی ما الہما، شکر ہے اس معبود کا جس نے ہمارے دلوں سے اپنی یاد کو کبھی محو نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا وہ ذات تھیں جن کے دلوں سے، اور اہل بیت وہ تھے جن کے دلوں سے کبھی بھی یاد خدا محو نہیں ہوئی، نکلی نہیں۔ سوتے تھے تو بھی یاد خدا کے ساتھ سوتے تھے، اٹھتے تھے تو بھی یاد خدا کے ساتھ اٹھتے تھے۔ بہت اس زمانے میں سمجھانا مشکل تھا، اس زمانے میں آسان ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تنام عینی، میری آنکھیں بند رہتی ہیں لیکن میرا دل جگتا رہتا ہے۔ آنکھ بند ہے مگر دل جگ رہا ہے۔ اسی لیے حکم تھا کہ پیغمبر کے آگے سے نہ جایا کرو۔ توہین پیغمبر سو رہے ہیں، کہا تم سمجھ رہے ہو سو رہے ہیں، پیغمبر کے آگے سے نہ جایا کرو، اس لیے کہ قلب جگ رہا ہے، اہانت پیغمبر ہے۔ اب آسان ہے، اس زمانے میں بہت آسان ہے سمجھا دینا۔ آپ موبائل کو آف کر دیجئے، اسکرین پر اندھیرا آ گیا ہے لیکن اندر والا سسٹم چل رہا ہے، اور جب جیسے ہی آپ نے آن کیا، مثلا رات کے 9 بجے آپ نے آف کیا تھا اور صبح میں آپ نے 5 بجے اسے آن کیا، جیسے ہی آن کریں گے گھڑی 5 بجا رہی ہوگی، یعنی اندر والا سسٹم چل رہا ہے۔ کل کی دنیا نہیں سمجھ سکتی تھی، آج کی دنیا سمجھ رہی ہے کہ بند کر دینے کے بعد بھی موبائل جب آن ہوتا ہے تو وقت وہی بتاتا ہے۔ نبی سو رہا ہوتا ہے، امام سو رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند رہتی ہیں مگر دل امام کا بیدار رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب آئیے آخری بات، امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور امام کا بس ایک مسئلہ، بس ایک، کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام تقریباً 32-33 سال، سن 61 میں امامت ملی ہے، عاشور کے دن امامت ملی، اور 25 محرم سن 95 ہجری کو امام کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ وہ وقفہ ہے، 35-34 سال کا یہ وقفہ ہے جس وقفے میں امام نے وہ کام کر دیا جو حکومتوں کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ یہ اتنی بڑی دین کی تبلیغ امام کے ذریعے ہو رہی ہے۔ امام نے جو کام کیا ہے بس اس کی ایک جھلک میں سنا دوں آپ کو اور بات کو تمام کر دوں۔ امام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد وہ گھر میں بیٹھ گئے، اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ گھر میں بیٹھ گئے ہیں، اب تو اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں، اور واقعہ کربلا کے بعد کہ اب یہ تو باہر آئیں گے بھی نہیں، حکومت کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، اور اپنے کو دنیا والوں کے سامنے امام بھی ظاہر نہیں کریں گے۔ لیکن اتنا حسین انداز امام نے اختیار کیا۔ اختیار کیا کیا امام نے؟ امام نے کام یہ کیا کہ مکے سے، افغانستان سے، افریقہ سے، ان 3 جگہوں سے غلام خریدنا شروع کر دیا۔ غلام خریدا تو اب حکومتوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو اب وہ کاروباری ہو گئے ہیں،
اب یہ تجارت کر رہے ہیں، امام نے غلام خریدا، اب غلام خریدنے کے بعد امام ہر غلام سے جو افغانستان سے آیا تھا اس سے فارسی میں بول رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا کہ ارے مدینے کے اندر اب فارسی بولنے والا امام، جو افریقہ سے آیا تھا وہ سواحلی بول رہا تھا، اس سے امام وہ زبان بول رہے ہیں، وہ خوش ہو رہا ہے۔ امام دھیرے 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 جیسے لوگ تھے اسی اعتبار سے ان غلاموں کو خریدتے تھے اور ان کو دین اور قرآن سکھاتے تھے، اور دین و قرآن سکھانے کے بعد امام اپنے دفتر کے ذمہ دار سے کہتے تھے کہ پورے راستے کا خرچ اور کچھ مہینوں کا خرچ اس کو دے دو، اور دینے کے بعد کہتے میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ تم جتنا میں نے تمہیں سکھایا اور پڑھایا ہے اب تم جا کے اپنے قوم قبیلوں کو یہ سکھانا اور پڑھانا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں امام دنیا والوں کے غلاموں کو خریدتے تھے، آزاد کرتے جاتے تھے، ادھر غلاموں کو آزادی مل رہی تھی اور ادھر دین اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ آج دنیا کے اندر چاروں طرف اہل بیت کے دشمن موجود ہیں، مگر اس کے باوجود اہل بیت کے چاہنے والے کہاں نہیں ہیں؟ 7 سمندر پار بھی پائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری کے ساری کوششیں ہیں ائمہ طاہرین کی۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے قید میں ڈال دیا ہے، قید میں ڈالنے سے امامت قید نہیں ہوتی ہے، امام قید ہو سکتا ہے، امامت قید نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا سمجھتی تھی کہ ہم نے امامت کو قید کر دیا۔ آج امام زین العابدین علیہ السلام کی تبلیغات کا یہ اثر ہے کہ آج تشیع کربلا کے بعد باقی ہے، ورنہ بعد کربلا شیعت ختم ہو جاتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بچایا اور محنت کر دی۔ وہ ساری باتیں جو امام کو کہنا تھی وہ دعاؤں کے قالب میں امام نے ادا کر دیا۔ عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ ہے، اہل بیت کے گھر میں بھی مجلس فاطمہ زہرا ہوتی تھی اور مجلس کربلا منعقد ہوتی تھی، اور چوتھے امام نے بہت زیادہ واقعہ کربلا کو عام کرنے کے لیے 5ویں امام جن کی مفاتی ہے شیخ عباس قمی کی، جو ہر مسجد میں پائی جاتی ہے، انہوں نے لکھا کہ 5ویں امام کو بلایا چوتھے امام نے، اس لیے کہ حج بغیر امام معصوم کے نہیں ہو سکتا۔ حج میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، پہلا ہاتھ جو حجر اسود پر پڑے گا وہ امام معصوم کا پڑے گا، غیر از امام کسی کا ہاتھ پڑ ہی نہیں سکتا۔ تو امام ایک سال حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، امام نے 5ویں امام کو بلایا، کہا بیٹا تم جاؤ، اور فرمایا کہ یہ مختلف پیسوں کی تھیلیاں دے دی، اور تھیلیاں دینے کے بعد کہا اے بیٹا جاؤ اور میدان عرفات میں ہمارے والد کی مجلسوں کے پڑھنے والوں کو جمع کرنا، سننے والوں کو جمع کرنا اور یہ پیسے تقسیم کر دینا۔ معلوم یہ ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین کے مصائب کو عام کیا، مجلسیں گھر میں ہوئیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب امام کا ایک ذاکر آیا ہے، اور آنے کے بعد امام نے فرمایا کہ تم تو ہمارے باپ کے مراثی پڑھتے ہو، مرثیے پڑھتے ہو؟ کہا جی۔ تو کہا پڑھ دو، آج ہمارے گھر میں مجلس ہے، تم مرثیہ پڑھ دو۔ تو امام نے پردہ کرایا، جو پردہ کرایا پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھی اور ادھر امام کے چاہنے والے بیٹھے۔ جب مرثیہ امام کا ہوا ہے تو مرثیہ سننے کے بعد عورتوں کی طرف سے آواز گریہ بلند ہوئی۔ جب آواز گریہ بلند ہوئی تو امام نے منع کیا اب آگے نہ پڑھو۔ عزیزان گرامی، کتنا عظیم منظر تھا۔ سید سجاد نے آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسین کا لاشا زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے اور کوئی نہیں ہے جو امام کے جنازے کو دفن کرے۔
ایک مرتبہ حسرت سے امام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان قریب تھا کہ زمین پر گر جائیں، جناب زینب نے سہارا دیا، اے میرے لال مقام امتحان ہے گزر جاؤ۔ سید سجاد کربلا سے چلے گئے، لاش حسین زمین کربلا پر پڑی رہی۔ عزیزان گرامی، بے کسی کا منظر اس وقت آیا جب صحرائے کربلا کے کبوتر اپنے کو ڈبوتے تھے اور آ کے لاش حسین پر پانی چھڑکتے تھے۔ ہائے جب صحرا کے پرندوں میں اتنا درد و ملال تھا تو علی کی بیٹی کے دل میں کتنا ملال رہا ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، الہی ظہور امام میں تعجیل فرما۔ پہلے والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، تعمیر بقی کے اسباب عنایت فرما، دشمنان شیعت کو ذلیل و رسوا فرما، حاضرین و ناظرین و سامعین کی حاجتوں کو روا فرما۔ یا اللہ واسطہ ہے جہاں کہیں بھی مومنین ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، جو صاحبان دختر ان کو فرائض سے سبکدوش فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ملک و بیرون ملک سے جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ان کی حاجات کو روا فرما۔ انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک بار سورہ حمد کی تلاوت فرما کر روح اطہر جناب امام زین العابدین علیہ السلام میں ہدیہ فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم بسط ثواب السورہ الی روح امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج